وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ ذات و صفات میں یکتا ہے تو اے واحد مطلق، ذات و صفات میں یکتا ہے تو اے واحد مطلق، نہ کوئی تیرا ثانی ہے نہ شریک تیرا، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، پتا چلا نہیں آج تک کہیں تیرا، یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام۔ حضرات، اساتذہ کرام، حکم مستحکم اور گلشن جامعہ کے اندلیبوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ توحید اور اس کی اہمیت بیان کروں گا۔ مسئلہ توحید اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت اپنی زبان سے فرمائی ہے۔ مسئلہ توحید ایک اساسی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو توحید کی اشاعت کے لیے پیدا فرمایا، اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنی تعریف فرماتا ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں باری تعالیٰ خود اپنی پہچان کراتا ہے کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، وہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عظمت و بڑائی والا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے۔ الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خلق السماوات والارض، اسی نے زمین و آسمان کو بنایا، خلق الموت والحیاہ، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو ختم کر کے دن لاتا ہے، وہی دن کو ختم کر کے رات کو لاتا ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اسی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنایا تمہارے کام کاج کے لیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں، وانزلنا من السماء ماء طہورا، وہی آسمان سے صاف ستھرا پانی برساتا ہے، والارض فرشناہا، زمین کو اسی نے ہمارے لیے بچھونا بنایا، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، وہی تمہارے لیے کھیتی زیتون کھجور انگور اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی، غرض زمین کے نیچے بھی، ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے، ذرہ ذرہ اسی کی قدرت و طاقت سے ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، اے جن و انسان کی جماعت، اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم آسمان و زمین کے حدود سے باہر نکل جاؤ تو تم نکل کر دکھاؤ، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، زمین کو حکم کرے تو وہ پھٹ جائے، ایک اشارے سے آسمان فنا ہو جائے، پہاڑوں کو حکم کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غرض وہ اتنی بڑی طاقت و قدرت والا بادشاہ ہے کہ اس کے ایک حکم سے زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے گا۔ حضرات گرامی، وہ ایسا ہے،
اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی، نہ جائیداد و مکان کی. لا يحتاج الى شيء، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں. لا يستعين الشيء، کسی کی مدد کی بھی اس کو ضرورت نہیں. اس کی صفات بھی نرالی ہے. وہ السمیع البصیر، نہ اس کو کان ہے نہ آنکھ، مگر کوئی زور سے بولے تو بھی سنتا ہے، کوئی آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے. انه علیم بذات الصدور، اس کا علم بھی ایسا ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں میں سے بھی واقف ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، دنیا کے کسی پیڑ کا پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر وہ بارش برسا دے تو پھر کوئی مائی کا لال بارش پر نہیں کر سکتا، اگر وہ بند کر دے تو پھر کوئی برسا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، کسی کو تخت دے دے اور کسی کو تخت سے اتار کر تختے پر لے آئے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا مقبول بندہ بنا لے، جس کو چاہے دھتکار دے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو وحدانیت سے نوازے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.